اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم حدیث نمبر 18 اور حدیث نمبر 20 پڑھیں گے۔ جو 19 نمبر حدیث ہے وہ بہت لمبی ہے، تو وہ میں آپ کو ایک ہی لیکچر میں کل جو آپ کا لیکچر ہوگا اس میں ایک ہی لیکچر میں وہ کمپلیٹ کروا دوں گی۔ تو پڑھتے ہیں حدیث نمبر 18۔ ان ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیثما، جہاں کہیں بھی کنتا تو ہے، واتبع سیئۃ، اور پیچھے کر برائی کے، الحسنہ، نیکی کو، تمحوہا، وہ مٹا دے گی اسے، اور خالق الناس، تو سلوک کر لوگوں سے، بخلق حسن، اچھا سلوک۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ، کہ تو اللہ سے ڈر جہاں کہیں بھی ہے، اور برائی کے بعد نیکی کر، کیونکہ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں بیان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا کیا کہلاتا ہے؟ تقوی، یعنی کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں ہر حال میں اللہ کا خوف ہو، وہ اکیلا ہو، تنہا ہو، تب بھی اسے یہ محسوس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جو بھی کوئی برائی کا کام کروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ میرا دیکھ لیں گے۔ اسی طرح برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا، یہ بھی تقوی کہلاتا ہے، کیونکہ تقوی جو ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں بار بار یہی حکم دیا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اسی طرح اگر جو بھی کوئی تقوی اختیار کرے گا، جس کے دل میں بھی تقوی ہوگا، تو وہ دین اسلام کا اور تمام اعمال صالحہ کا پورا عمل کرنے والا ہوگا۔ اس کے اندر تمام وصف جو کہ اسلامی ہیں، مثلاً طاعت و عبادات، اوامر و نواہی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو اسلام کی روح ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت اور فضیلت کا معیار جو رکھا ہے وہ بھی تقوی ہی رکھا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ہے، اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاکُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا ہے فرمان، وہ یہ ہے کہ توبہ کرنا۔ یعنی توبہ کیا ہے؟ کہ جب تم کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہو، کوئی برائی کر لیتے ہو، تو اس کے بعد نیکی کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اگر انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے، اچانک اس سے اتفاقاً، یعنی خطاً جسے کہتے ہیں نا، کہ غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یا پھر عمداً جان بوجھ کر کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں، خطاً اور دوسری عمداً۔ خطاً ہوتا ہے کہ جو غلطی سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جو، اور عمداً جان بوجھ کے کوئی کرے۔ ان دونوں پہ یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو تم اس کے بعد اس کی توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے بعد یعنی کہ کوئی اچھا نیکی کا کام کرو، کیونکہ نیکی کا کام کرو گے تو وہ اس گناہ کو مٹا دے گی۔ توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری وہ توبہ قبول فرمائیں گے، اور اس تمہارے گناہ کا
جو سزا ہے اس کو کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے اگر تم نیکی کے کام کرو گے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو گے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ توبہ کرے تو اس پہ قائم بھی رہے، لیکن یہی نہیں کہ بس جب بھی گناہ کر لیا اس کے بعد پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا۔ تو حالانکہ اللہ کی ذات تو بہت نہایت رحیم و کریم ہے، بخشنے والی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا جتنی دفعہ بھی تم گناہ کرتے ہو اتنی دفعہ توبہ کر لو۔ ایون کہ جو انسان ساری عمر اپنی خطاؤں میں گزارتا ہے وہ مرنے سے چند لمحے قبل بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب اس سے غلطی سرزد ہو وہ ساتھ ہی اپنی توبہ کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر گناہ کے بعد ندامت ہو اور خلوص دل سے ایک آنسو بھی ٹپک پڑے تو یہ آنسو خدا تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کی چونکہ صفت بھی معاف کرنا ہے، تو جو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے اگلا جو بیان ہوا ہے اس حدیث پاک میں پوائنٹ وہ ہے حسن خلق، کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ اب انسانوں سے اچھا سلوک کرنے کا، برتاؤ کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء اور صلحاء کی خصوصیات میں یہ صفت رکھی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ انک بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں صرف اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو حسن خلق جو ہے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے یہ اسلامی معاشرے کی روح ہے، یعنی اسی سے ہی، حسن خلق سے ہی اخوت، رواداری، محبت کے جذبات، جس باتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے ہی اشاعت اسلام کا فریضہ سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگر انسانوں کے اندر یہ صفت موجود نہ ہو تو انسانوں کا معاشرے کے اندر رہنا بالکل ختم، یعنی کہ بہت ہی مشکل ہو جائے۔ جس طرح کے جنگل میں بغیر کسی قانون کے رہنا، جس کا دل چاہتا ہے کوئی درندہ کسی دوسرے جانور کو کھا لیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، تو اسی طرح اگر انسانوں کے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے اچھا سلوک نہ کیا جائے تو وہ ایک جنگل کا نمونہ پیش کرے گا وہ معاشرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اور بھی جگہوں پہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے روز میرے قریب ترین وہی ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو اخلاق میں سب سے زیادہ جو قیامت کے روز مومن کی میزان عمل میں، یعنی کہ اعمال کا جو ترازو ہوگا اس میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو گویا حسن اخلاق جو ہے وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اور اسلام نے تو انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن خلق کی یعنی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے کرم سے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ تو اچھی سیرت کا مطلب ہے کہ میرے اخلاق، میرا برتاؤ جو ہے وہ اچھا بنا دے۔ تو اگلی ہم آیت پڑھیں گے آج، حدیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 20 ہے۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ یہ آج پڑھ لیتے ہیں، اور حدیث نمبر 19 چونکہ بہت لمبی حدیث ہے یہ کل پڑھیں گے۔ عن ابی مسعود عقبہ بن عمر والانصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو مسعود عقبہ اور بن عمر اور انصاری ہیں، بدری ہیں، وہ ان سے روایت ہے، ابو مسعود اور عقبہ بن عمر دونوں سے۔ کالا کہا، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا بے شک، مما اس میں سے جو ادرا کا پایا، ناس لوگوں میں سے، من کلام النبوتی میں نے کلام نبوت سے، الاولیٰ سابقہ، ایزا جب، لم تستحی تو حیا نہ کرے، فسنا تو پس کر، ما شئتا جو تو چاہے، رواہ البخاری، اسے بخاری نے، صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو
تو کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولیٰ، کہ بے شک سابقہ انبیاء کے کلام سے جو لوگوں نے چیزیں حاصل کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی، جب تو حیا نہیں کرتا، فصنع ما شئت، تو پس جو چاہے کرتا پھر۔ تو یعنی کہ اس حدیث پاک میں شرم و حیا کے بارے میں، یہ حدیث شرم و حیا کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ حیا کیا ہوتی ہے، کیوں حکم دیا گیا ہم مسلمانوں کو، مومنین کو حیا کا، اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ تو اس میں حیا جو ہے وہ دین کی اصل روح حیا ہے، اور تمام انبیاء کی تعلیمات کی اصل روح بھی حیا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کی جو بھی جتنے بھی 1,24,000 انبیاء جو آئے ہمارے، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی تھی، حیا والی۔ اور حیا ایک ایسی صفت ہے جو کہ انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے اور گناہوں سے نفرت دلاتی ہے۔ اگر انسان حیا جیسی صفت سے عاری ہو جائے تو انسان گناہوں میں پھنس جاتا ہے، اس کے نزدیک جو برائی ہے وہ برائی محسوس نہیں ہوتی، اور جو بھی وہ برا کام کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی برا کام نہیں کر رہا۔ حیا سے ایمان زندہ رہتا ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہماری حیا ہے۔ جس انسان کے اندر بھی حیا ہوگا وہ اسلام کے احکام شریعت کے جو بھی کام ہیں وہ پابندی سے، ذوق و شوق سے کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو حیا نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد جب انسان کی شرم ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی اس کو مطلب نہیں رہتا کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا، تو وہ جو بھی کرتا پھرے پھر اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ پھر جو بھی تم دنیا میں کرتے رہو، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اس اعمال کا محاسبہ کرے گا اور تمہیں اس آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ تو حیا بھلائیوں کا موجب ہے، یعنی کہ اسی سے بھلائیاں، اچھے کام، شرافت، معاشرتی اخلاق، قانون کی پاسداری، احترام، یہ سب چیزیں حیا کے سبب ہی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ بے حیائی کے جو نقصانات ہیں وہ بھی اس حدیث کی روح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان اگر بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، معاشرتی اور اخلاقی قانون کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور یعنی اس کے نزدیک ان قوانین کی کوئی وقت نہیں ہوتی، لوگوں کی عزت اور آبرو کو برباد کرنے میں اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، غرض کہ ہر قسم کی معاشرتی خرابی وہ پیدا کر سکتا ہے، اور اپنے ایمان کو بھی اسی طرح وہ اپنا خراب کر لیتا ہے۔ جب وہ برے کام کرتا رہے گا مسلسل تو اس کا ایمان تو خراب ہوگا، اس کی تو آخرت بھی خراب ہوگی، اس کو آخرت میں جہنم لازم سمجھے ٹھہر گیا اس کے اوپر۔ تو اس لیے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا پہ عمل کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور نیک کاموں کی طرف رغبت دلا کر برائی سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی 2 حدیث۔ انشاءاللہ کل حدیث نمبر 19 پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔